بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اللہ رب العالمین کی توفیق سے خاص رمضان المبارک میں قرآن کریم کی بڑی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، شوق ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو سارا سال رمضان کے علاوہ اس قرآن حکیم کے پڑھنے کی تلقین اور نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سنا، ہم قرآن کریم والے ہیں، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم والی ہے، اور قرآن کریم والی یا والے سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے، ملازمت القرآن ترتیلا وعملا یا ملازمت القرآن قراءتا وعملا۔ قرآن کریم والی امت وہ ہے جو اس کتاب کی تلاوت بھی کرتی ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ ہم قرآن کریم والا بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟ بولیے، بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟ ہر ایک کی خواہش ہے۔ عمل میں نقص ہے، کردار میں خرابی ہے، لیکن تمنا یہ ہے قرآن کریم والے بن جائیں اور اللہ نسلوں کو قرآن کریم والا بنا دے۔ تلاوت کسی حد تک یا بعض خوش نصیب بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو دوسری جانب ہے عمل والی، اس پر غور و فکر کرنے والے اور عمل کی طرف آنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی جب تلاوت ہوتی ہے سنتے ہیں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ معنی کیا ہے؟ ہمیں ہدایت دیجیے، کس کی طرف؟ کون سے راستے کی طرف؟ بولیے کون سا راستہ؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سمجھنے کی بات، اور انشاءاللہ کوشش ہے میں اور آپ یہاں سے یہ اپنی سوچ اور فکر کا زاویہ، یہ کانسیپٹ یہاں سے بالکل واضح لے کر جائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اس میں کسی کی اپنی پسند کا دخل، بولیے کسی کی پسند کا دخل، کسی کی چاہت یا کسی سے محبت یا کسی سے تعلق، وہ راہ مستقیم صراط مستقیم کی دلیل نہیں بنتی۔ جس اللہ نے یہ دعا سکھلائی اس نے صراط مستقیم بھی دکھلائی۔
اور وہ کیا ہے؟ سورۃ شورى کی آیت جو ہم نے سنی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اس روح کو آپ کی طرف نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ اللہ نے اس قرآن کو کیا کہا ہے؟ روح کہا ہے۔ اور جسم اس میں روح نہ ہو تو وہ جسم زمین پر باقی رکھنے کے قابل ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جی؟ جتنا مرضی بڑا جسم ہو اور جسم والا جتنے مرضی بڑے اقتدار کا مالک ہو، جب روح ساتھ چھوڑتی ہے تو اس جسم کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ کون سی ہوتی ہے؟ یہ قبرستان جو آباد ہیں اس میں صرف غریب غربا کے اجسام نہیں، وہ جسم بھی ہیں جنہوں نے کبھی غربت دیکھی ہی نہ تھی، وہ جسم بھی ہیں جنہیں سونے کے لیے وہ بستر میسر تھے کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب روح نکلی تو وہ جسم بیکار ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ روح نازل کی ہے، من امرنا، ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ یہ روح جو ہم نے نازل کی ہے یہ ہمارے حکم سے آئی ہے، ہماری مرضی سے آئی ہے، ہماری پسند سے آئی ہے، ہماری مشیت سے آئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کے آنے سے پہلے آپ کو پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ نہ تھا یہ کتاب کیا ہے۔ ولل ایمان، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین یہ بات نہ کہتے تو کوئی امتی اس بات کو زبان پہ لانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے، روح بھی ہے اور نور بھی ہے۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہدایت عطا فرما دیتے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ بات صراط مستقیم سے شروع کی تھی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس صراط مستقیم کو نمازوں میں ڈھونڈتے ہو، پکارتے ہو، اس صراط مستقیم پر تمہارا ہاتھ جو لے کر جائے گا وہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی صراط مستقیم دکھا سکتا؟ وہ راستہ اللہ نے صرف اس راستے کا راہبر، جس کو کہتے ہیں نا گائیڈ، وہ صرف کون ہے بولو؟ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ دے دے تو ہماری زندگیاں سیدھی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا یہ جو صراط مستقیم مانگتے ہو، تمہارا ہاتھ پکڑ کر محمد کریم لے کر جائیں گے، یہ صراط مستقیم ہے کس کی؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ راستہ اس رب کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور اس میں جو کچھ ہے اس اکیلا مالک ہے اس کا۔ الا الی اللہ تصیر الامور، جس راستے کی طرف محمد بلاتے ہیں اور جس کے باقاعدہ کیا کہتے ہیں؟ آفیشل گائیڈ ہے، آتھورائزڈ گائیڈ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ راستہ میرا ہے، اور میں کون ہوں؟ زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہوں۔ اور پھر فرمایا الا الی اللہ تصیر الامور، لوگوں دھیان رکھنا سارے کاموں کا انجام صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ تو عمل، قرآن کریم کہتا ہے عمل کرو، صراط مستقیم پہ چلو، سیدھی راہ پہ آؤ۔ اللہ راہ کون سی ہے؟ کہا وہ راہ میرے محمد کی ہے، اور کسی کی راہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب کلمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں، تلاوت اس کتاب کی کرے جو صرف ان پر نازل ہوئی ہے۔ کسی اور پر کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ بولیے ہوئی ہے، لیکن یہ ہے ہم لوگوں نے اپنی اتباع کے لیے
پیروی کے لیے، پیچھے چلنے کے لیے ہر ایک نے اپنی پسند کا امام بنا رکھا. کسی کو پسند ہے 1000 سال پرانا، کسی کو پسند ہے 1300-1200 سال پرانا. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ پیروی کرتا ہے. کل اناس بامامہم، تو جس نے امام امتیوں میں سے کسی کو چن کے رکھا ہوگا وہ اس کے ساتھ آئے گا، اور جس امام کی وہ پیروی کرتا ہے وہ اسے چھوڑ کے محمد کریم کے پاس چلا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باقاعدہ اللہ کی طرف سے اس صراط مستقیم کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان کے متعلق ایک بار نہیں بار بار کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میری جو صراط مستقیم ہے اس کی طرف بلانے کی اجازت ہم نے صرف محمد کو دی ہے، صرف انہیں دی ہے. فرمایا اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. کس طرح؟ شاہدن، گواہی دینے والا، مبشرن، بشارت دینے والا، نذیرا، ڈرانے والا. اب غور کیجئے، جن جن کی ہم محمد کے علاوہ پیروی کرتے ہیں قرآن نے ان کی یہ صفات کہیں بیان کی ہیں؟ کسی کا نام لیا ہے؟ کسی کا تذکرہ کیا ہے؟ کسی کے متعلق کہا ہے آؤ؟ اور اس کے بعد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ دعوت دینے والے ہو اللہ کی طرف. کیسے؟ بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے. اور کوئی ہے؟ دعوت دینے والے بڑے ہیں، اور دعوت دینا یہ دنیا کا بڑا ہی بابرکت اور سعادت مندی کا کام ہے. لیکن گارنٹی کس کے لیے ہے؟ اجازت کس کے لیے ہے؟ پرمیشن کس کے لیے ہے؟ سٹیمپ کس پر ہے؟ بِإِذْنِهِ، وہ صرف مدینے والے کے لیے ہے. تو جس کے لیے خاص اجازت ہے اور جس کی یہ صفات ہیں، اگر دنیا کے دین کے مسائل میں ان کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، تو بتاؤ اس عمل کی اللہ کیا اہمیت ہوگی. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف یہی نہیں، ہم نے آپ کو سراج کا معنی کیا ہے؟ چراغ. اور قرآن کریم نے یہی الفاظ سورج کے لیے استعمال کیے ہیں. فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ہے چراغ دہکتا ہوا. اور وہ چراغ کون سا ہے؟ سورج ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو الفاظ سورج کے لیے استعمال کیے، اور ساتھ کہا منیرا، چراغ روشن. اب یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیوں نہیں کیے جو چاند کے لیے کیے، وہ الفاظ استعمال کیے جو سورج کے لیے ہے؟ کیوں ایسے؟ تو جواب دیا اس لیے کہ جب چاند 14ویں کا بھی روشن ہو تو زمین والوں کو چراغ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ 14ویں کا چاند سارے اندھیرے مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا. لیکن جب سورج نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ چراغوں کی روشنی ماند پڑ جاتی اور ضرورت. اس لیے جب محمد آئے تو اب کسی اور چراغ اور رہبت کی ضرورت. تو جو بنائے وہ پھر وہی بات ہے، سورج کو چراغ دکھا رہا ہے. اور جو سورج کو چراغ دکھائے دنیا والے اسے کیا کہتے ہیں؟ کو لے کے 100 چراغ پھیرے، رات کو وہی چراغ جلائے. عقل مند ہے
صبح سورج کے سامنے لے کے پھرے، دنیا والے کیا کہیں گے؟ عقل۔ تو ہمیں دین میں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ محمد کریم کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کی پیروی ہم نے مختلف ناموں سے ایجاد کر رکھی ہے، اور کہا جاتا ہے جی ہم فلاں کے ماننے والے، ہم ان کی راہ سے ہٹ سکتے نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام انہوں نے اس بات کو بڑے عجیب انداز میں سمجھایا، اور سمجھایا انہوں نے نہیں، انہوں نے جو کیا اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک خطبہ دیا، لوگوں میں بیٹھے، کہا لعن اللہ الواشمات والموتوشمات، اور ایک روایت میں والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، کہنے لگے لوگوں، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر جو آج کی زبان میں جسم پر ٹیٹوز بناتے ہیں یا بناتی ہیں، اس کو کھود کر جلد کو اس میں رنگ بھرتے ہیں، اور آج اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیٹوز ہی کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا کرنے والیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جو بنواتی ہیں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، اور جو اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، اور جو اپنے دانتوں کو ریگزار کے ساتھ گھسواتی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ پتہ نہیں آج کا، لیکن اس دور میں عورتیں جب بڑی عمر کی ہوتی، محدثین بیان کرتے ہیں، وہ تو اپنے دانتوں کو گھسواتی تھی، رگڑاتی تھیں، کس لیے؟ خوبصورتی کے لیے اور عمر میں چھوٹا نظر آنے کے لیے۔ تو فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، کیوں؟ یہ اللہ کی خلقت کو، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی کریشن کو بدلنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ بات کہی تو بنو اسد کی ایک عورت، اس تک یہ بات پہنچی، اور اس کا نام تھا ام یعقوب۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس اور کہنے لگی یقیناً مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے، کیوں لعنت کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعْنَهُ أَوْ مَنْ لَعْنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ فرمانے لگے عورت میرے ساتھ بحث مت کرو، میں نے اس پر لعنت کی ہے یا ان پر لعنت کی ہے جن پر میرے رسول نے لعنت کی تھی، اور جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ توجہ کیجئے، کس کس نے لعنت کی ہے؟ اللہ کے رسول نے، اور اللہ نے اپنی اس کتاب میں لعنت کی ہے۔ اب وہ عورت ہوش مند تھی، سمجھدار تھی، اور آج کے دور میں کیا کہتے ہیں؟ پڑھی لکھی عورت تھی۔ وہ کہنے لگی عبداللہ بن مسعود یہ بات تو سمجھ آتی ہے اللہ کے رسول نے لعنت کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کریم میں نے 2 جلدوں کے درمیان جتنے اوراق ہیں میں نے سارے پڑھے ہیں، یہ جو جتنے اوراق ہیں میں نے سارے پڑھے ہیں، میں نے کہیں ان عورتوں پر لعنت اللہ کی کتاب میں نہیں دیکھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے لَإِن كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ اما قرأتی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ فرمانے لگے عورت تو نے الفاظ پڑھے ہیں، تو نے معانی نہیں پڑھے ہیں، تو نے حروف پڑھے ہیں لیکن ان کا جو مغزى ہے وہ تیری سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ رسول جو تمہیں دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے فوراً رک جاؤ۔ کہنے لگی ہاں یہ تو پڑا ہے۔ تو فرمایا سن لے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی عورتوں کے متعلق ایسا سنا ہے، اور جب ان سے سنا ہے تو گویا کہ میں نے قرآن کریم کا حکم، رب کا حکم، صراط مستقیم پر میں چلا ہوں۔ میں کس پہ چلا ہوں؟ صراط مستقیم پہ چلا ہوں۔ اب عورت وہ کہنے لگی فَإِنِّي أَرَىٰ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، اچھا، کوئی بڑی ہوشیار عورت تھی، اس نے کہا عبداللہ بن مسعود ایسے تو قابو، ایسے بڑے لوگ مسئلہ پوچھنے والے ملتے ہیں، مولوی صاحب ایک طرف سے قابو نہیں آ رہے، اب دوسری سمجھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے اس کو پنجابی میں کہتا آ کے جانا ہے، ان چھڑنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کے گھر والے یہی کام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے فَاذْهَبِي فَانظُرِي، جاؤ میرے گھر جاؤ، دروازہ کھلا ہے، دیکھ کے آ، پھر مجھے آ کے بتلا۔ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمانے لگے جا دیکھ کے آ۔ اب وہ عورت صحیح ضدی لگتی تھی، گئی، پھر دیکھ کے آئی اور آ کر کہنے لگی عبداللہ بن مسعود تمہارے گھر میں نے کوئی ایسی بات نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اللہ کی قسم سن لے، اگر میری بیوی یہی کام کرتی ہوتی تو وہ میری بیوی نہ رہ سکتی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس راہ پہ کون کھڑا ہے، اس راہ پہ کون بلاتا ہے، اس راہ کی طرف دعوت کون دیتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی پرمیشن سے، اللہ کی طرف سے سرٹیفائڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں ایک واقعہ سنتے ہیں بس۔ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الصغیر میں بیان کرتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابی ہیں، آئے ہیں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاحب انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی واحب الی من ولدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر شک و شبے کے، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لوگ منافقت نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں کو دھو کے صاف کیا ہوا ہے، اللہ نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی زبانیں جھوٹ سے ناآشنا ہیں، اور اگر کبھی کوئی بات غلط نکل جائے تو آسمان سے ساتھ ہی وہی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہو، آپ مجھے یقیناً میری بیوی سے زیادہ پیارے ہو، آپ یقیناً مجھے میری اولاد سے زیادہ پیارے ہو، یہی چیزیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی۔ اور وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فما اصبر حتى آتيك فانظر اليك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا عالم یہ ہے، گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا نام نامی سنتا ہوں، آپ کا تصور آتا ہے، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، پھر مجھ سے پھر نہیں صبر ہو سکتا، گھر سے نکلتا ہوں جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین آتا ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی محبت کرنے والے دنیا نے دیکھے ہوں گے، کوئی نعرے تو بڑے مارتے ہیں لیکن ایسی محبت کہاں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا مِتَّ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی مجھے اپنی موت اور آپ کی موت یاد آتی ہے، اور پھر مجھے ہوتا ہے
آپ جب فوت ہوں گے تو آپ تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور جب آپ جنت میں جائیں گے رفعت مع النبیین، آپ انبیاء کے بلند و مقام ہوگا۔ وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اور اس کا معنی باریکی کے ساتھ یہ ہے اگر میں جنت میں داخل ہو گیا، ان کو استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا میں بھی داخل ہوں گا، حالانکہ صحابہ انہیں جنت کی بشارت کہا اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو ڈرتا اس بات سے ہوں کہ آپ کی جنت میں زیارت نہیں ہو سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیا جواب دوں؟ جواب عرش والے رب نے دیا، جبریل آئے اور آیت لے کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اے پیغمبر جواب یہ دیجئے، جس نے اللہ کی اور کس کی اطاعت کی؟ اللہ کے رسول کی، اس سے صراط مستقیم کی، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ محمد کریم کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، لوگوں بتاؤ اس سے بہتر ساتھی اور کو مل سکیں گے؟ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ محمد کے صراط مستقیم پر چلنے والا کون ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔